قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب ان بندوں کو، میرے بندوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا کے نزدیک ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں اعلیٰ درجات عطا کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، تو اس کا واحد ایک راستہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، تم میری فرما برداری کرو، میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو، میرے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں اپنا لو۔ اگر تم یہ کام کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، پھر تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب تمہیں خدا کا قرب مل جائے گا، تب جب تمہیں خدا کے نزدیک ہو جاؤ گے، پھر جنت بھی تمہاری ہوگی، یہ سارا جہان بھی تمہارے لیے ہوگا۔ کیوں؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر ہماری محبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو جائے، اگر ہماری محبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پختہ اور مضبوط ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بڑھ کر، اس کے مال سے بڑھ کر اور اس کی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، یہاں تک کہ ساری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر اگر میں محبوب اور عزیز نہ ہوں تو اس وقت تک تم مومن نہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مومن بنوں، اگر وہ حضور سے محبت نہیں کرتا، اگر وہ حضور کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اگر وہ حضور کے صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا، تو اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں۔ مومن کون ہوگا؟ جو اپنی جان، اپنے مال، اپنے اعزہ، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، حتیٰ کہ اپنی جان اور مال سے بھی بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار نہ کرے۔ تو عزیز طالبہ، آپ یہ عمر ہے، ابھی سے اپنا وتیرہ بنا لیں، ابھی سے اپنا طریقہ بنا لیں۔ اگر آپ کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت ہے، حضور کے صحابہ کی محبت ہے، تو خدا کی عزت کی قسم آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت اور پیار رکھتا ہوگا، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا حشر اس کے ساتھ فرمائے گا۔ بہت ہی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، غور سے سنیے۔ ایک روز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، مجھ سے سوال کرنے والے، تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے یہ تو بتا، وہ جو قیامت آنے والی ہے تو نے اس قیامت کے آنے کی تیاری کیا کی ہے؟ اس پر وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پلے میں زیادہ نمازیں تو نہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ صدقات و خیرات ہیں، یا رسول اللہ یہ جو اعمال کی کثرت ہونی چاہیے تھی قیامت کی تیاری کے لیے، یا رسول اللہ میرے پاس یہ نہیں، ولیکن احب اللہ و رسولہ، لیکن یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے تو گواہ ہو جاؤ، تم کل قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں اس عمل کی وجہ سے تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔
یعنی اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ محبت تمہیں کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم حضور سے محبت اور پیار کریں گے تو یہ محبت اور پیار ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے ایک حدیث روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث، فرمایا کہ اپنی اولاد کو تم 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلی چیز فرمایا کہ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ وحب اہل بیتہ، اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور پھر فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرأت قرآن، قرآن پڑھنے کی محبت سکھاؤ۔ گویا اگر یہ اولاد کے اندر 3 باتیں تم راسخ کر دو گے، انہیں یہ چیز تعلیم دے دو گے، یعنی ان کے دلوں میں نبی کی محبت بھی ہو، پھر ان کے اہل بیت کی محبت بھی ہو، اور پھر قرأت قرآن، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کی تفسیر، قرآن کی قرأت، قرآن پڑھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ حضور نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے، سیکھے ہوئے قرآن کو دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 محبتیں ہر صورت سکھاؤ۔ جب انسان اور اگر ہم اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھا دیں، یعنی ان کے دل میں محبت رسول بھی ہو، محبت اہل بیت بھی ہو، اور قرآن کی قرأت کی محبت بھی ہو، خدا کی عزت کی قسم، نہ وہ اس دنیا میں نامراد ہوں گے اور نہ آخرت میں نامراد ہوں گی۔ گویا اگر یہ 3 محبتیں ہم اپنی اولاد کو ٹرانسفر کر دیں، یہ 3 محبتیں اگر ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں تو خدا کی عزت کی قسم وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اے امت مسلمہ، نوجوانان مسلم، یہ بات ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو حضور کی محبت نہ سکھائی، اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو اسلام کی محبت نہ سکھائی، اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو اسلام کی محبت نہ سکھائی، صحابہ کرام کی محبت نہ سکھائی، قرآنی تعلیمات کی محبت نہ سکھائی، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہماری اولادوں کو، ہمارے نوجوانوں کو غیر مسلموں کے تہوار تو یاد رہ جائیں گے، ان کو ہولی اور دیوالی تو یاد رہ جائیں گے، ان کو راکھی تو یاد رہ جائے گی، ان کو ایسٹر تو یاد رہ جائیں گے، ان کو کرسمس تو یاد رہ جائے گی، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یوم بدر کب تھا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یوم احد کب تھا، انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ فتح مکہ کب ہوئی، انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ فتوحات اسلام کب اور کیسے ہوئی، انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن ہمیں کون سی تعلیمات دیتا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اسلام ہمیں کون سی تعلیمات دیتا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے دین کو، اسلام کو، اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں گے کہ تو آخرت میں اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے گا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آخر میں اسی پیغام کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر اس دنیا میں فتح جاتے ہو، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اور صاحب قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق پختہ کر لیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، اور حضور کے اسوہ کے مطابق ہمیں زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔